نگران حکومت اور ان کا لگایا گیا آئی جی ان کی ماں پہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں انتہائی زیادتیوں کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اور تازہ کڑی اس کی یہ ہے کہ آج ہی میں آئی جی خیبر پختونخوا کی طرف سے درج کرائے گئے 5 غلط لغو اور بے بنیاد ایف آئی آروں میں ابھی ضمانتیں میں نے دائر کی ہیں. اس دن پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو بھی میں نے بتایا. آج آپ کے توسط سے پوری قوم کو اور پوری عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وردی والوں پہ کون قابو کرے گا. یہ آئی جی، یہ تھانے دار، یہ ڈی پی اوز لوگوں کے حقوق سے کھیل رہے ہیں. بالکل لٹرلی خیبر پختونخوا جو ہے پولیس جو ہے وہ بدماش بنی ہوئی ہے، غنڈہ گردی کر رہی ہے. ابھی 3 دن میں نے گزارے ہر راستے پر انہوں نے میرے لیے ناکہ بندیاں کی. بھائی کیا قصور کیے ہیں میں نے؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ اپنے پارٹی کے کنونشن کے لیے جا رہا ہوں چکدرہ میں، انہوں نے جو ہے اہتمام کیا تھا، مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی. اب ایک شہری کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی پرچہ، کوئی ایف آئی آر نہیں. الٹا انہوں نے میرے ساتھیوں پہ پرچہ دیا اور وہاں سے میرے 4 ساتھی آج بھی جیل میں بند ہے. کیا قصور ہے؟ کار سرکار میں مداخلت ڈالا. یہ کون سی سرکار ہے اور کون سا سرکار کا کام ہے کہ آپ سڑکوں پر شہریوں کو روکے؟ اور پھر ضلع دیر میں تو میرا کوئی مقدمہ ہی نہیں تھا. کس لیے وہ میرا انتظار کر رہے تھے؟ تاکہ میں باجوڑ نہ پہنچ سکوں. پھر باجوڑ میں جب داخل ہوتا ہوں 20 ناکہ بندیاں اور پولیس کے ڈالے اور یہ پہاڑوں میں بھاگنا پھرنا. پھر رات کو باجوڑ کے ڈی پی او کی ماں پہ پولیس نے اس گھر پہ فائرنگ کی، انور دیو خان کے گھر پہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا. ڈرانا تھا. بھائی کون سے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہو؟ پھر سارا باجوڑ کی سڑکیں ڈپٹی کمشنر کی حکم پہ کاٹی گئی. ہر جگہ پہ جناب کرفیو کا سما تھا. پھر باجوڑ سے واپس نکلنا علیحدہ مشکل مصیبت بن گیا. پولیس جو ہے وہ دینگا مشتی ورکروں کے ساتھ پہاڑوں سے ہوتا ہوا میں واپس آیا. اور پھر اگلے دن کوڑ جانا جو ہے وہ آگے مصیبت بنا. پشاور سے لے کر کوڑ تک ناکہ بندیاں، جگہ جگہ جناب پولیس والے گاڑیاں روک کے میری تلاش کر رہے تھے جیسے وہ کوئی کئی ملک کا ڈان ہو، جو بہت بڑا کوئی مافیا ہو. کم بختو، میں تو رول آف لا والا آدمی ہوں، قانون کی حکمرانی جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ پھر میں نے جب کنونشن کیا واپس آیا تو جس گاڑی میں میں سوار تھا ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، میرے 4 ساتھیوں کو پکڑ کے انہوں نے ان پہ پھر پرچہ کر دیا، کار سرکار میں مداخلت. جبکہ میں ان کے ساتھ تھا ہی نہیں، میں دوسرے خفیہ راستے سے نکل گیا تھا. تو لہٰذا یہ کون سا ملک، کون سی آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غیر قانونی طور پر مجھ پہ یا کسی وکیل پہ آپ ڈال سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ڈالو گے، الفن کہتا ہوں کہ اس کو منطقی انجام تک قانون ہم پہنچائیں گے. اگر کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی ہمارے ساتھ دادا گیری کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ نوکری اور وردی کا سہارا نہ لے. نکال کے وردی آ جاؤ، سیاست بھی کرو ہمارے ساتھ، دیکھ لیتے ہیں کتنی آپ میں مردانگی ہے، کتنی آپ میں غیرت ہے. یہ بغیرت لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ وردی پہن کے سڑکوں پہ گنڈوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب گاڑی سے ان کو ڈھونڈے. او بھائی کیا کیا ہے؟ اور جو آپ کے پرچے تھے سارے سڑ جائیں گے. اس دن بھی ایک ڈیر آپ کو اٹھا کے پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا. آج پھر آپ کے سارے پرچے جو ہیں ان میں میری بیل ہو جائے گی. تو پھر کیا آپ کے پاس رہے گا؟ یعنی میں اپنے صوبے میں پھروں گا بھی، میرا صوبہ ہے، میری دھرتی ہے، میرا خون ہے اس میں، اور مجال ہے کوئی غیر قانونی طور پہ ہاتھ ڈالے. جو انہوں نے کیا ہے یہ سب تبین عدالت کی پٹیشن میں آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کے خلاف ایک نئی دائر کر رہا ہوں. اور یہ ساری ویڈیوز ان کے سامنے رکھوں گا، ساری ویڈیوز رکھوں گا کہ یہ آپ کے صوبے میں آپ کے سائے تلے یہ ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں دوسری طرف، کل کوارٹ میں بلاول بھٹو زرداری بھی آیا تھا. یہ ریجن میں ہیلی کاپٹر میں اترتا ہے سرکاری پروٹوکول، اور مجھے منہ چھپا کے ٹوپیاں پہن کے شکل و صورت تبدیل کر کے وہاں موٹر سائیکل میں آنا پڑا.
جہاں ہمارا کنونشن تھا وہاں پہ انہوں نے پانی چھوڑا تھا. کوئی ایک بھی اخلاقی طور پہ کوئی ایسی حرکت یہ بتا دے جو انہوں نے انسانوں والی کی ہو. آخر ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں تو آپ کیوں ہمیں انسان شمار نہیں کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کا جو بازار گرم رکھا ہوا ہے، اور پھر جو نئے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں یہ تو جج بھی رہے ہیں. تو منصف صاحب آپ دیکھیں نا آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں نواز شریف کو، ہر پارٹی کو، تمام لوگ یہ دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں اور سب مل کے ہمارا کچومر نکالنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے بندو، یہ فیصلہ عوام پاکستان نے کرنا ہے کہ اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے، حکومت کس کے پاس ہونی چاہیے. یہ کیئر ٹیکرز کی کیا اخلاقی یا قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ 10واں مہینہ ہو گیا ہے کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی تو اخلاقی، مارل، لیگل، کانسٹیٹیوشنل کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. بہرحال خان کے ساتھ جو دورہ معیار انصاف ہیں روا رکھا گیا ہے. آج پھر ہمارا کیس لگا ہوا ہے. ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں گے کہ کیا رویہ برتا جا رہا ہے. ہمارے کیسز تاخیر کا شکار ہیں، قصداً تاخیر ہوتی ہے، اور عدالتی جو سٹینڈرڈز ہیں یہ دن بدن اب ان لوگوں پر بھی ہمارا اعتماد جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے جن سے ہماری توقعات تھی، اور یہ سب کچھ اس ریاست، اس ملک کو کمزور کرنے کا سبب بن رہے ہیں. ہمیں بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ان لوگوں نے بے حقوق کر دیا ہے. کوئی حقوق نہیں ہے. وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کہتے ہیں ریاست جو ہے صرف اس کے پاس وائلنس کا اختیار ہے یا یوز آف فورس کا اختیار. تو بھئی کہاں کے آپ پڑھے لکھے ہیں؟ ریاست اپنے عوام کے خلاف کہاں پہ فورس یوز کر سکتی ہے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ پاکستانیوں کے خلاف، پاکستان ریاست کا مطلب ہے عوام، تو کیوں کر کوئی جو ہے عوام پہ تشدد کر سکتا ہے یا ان پہ جو ہے کوئی گولی چلا سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا باجوڑ میں انہوں نے ہم پہ گولیاں چلائی. تو بہرحال ہم اس کو فائٹ کرتے رہیں گے. آپ ناکے بنائیں، آپ پرچے کریں، آپ پانی چھوڑیں گراؤنڈوں میں، آپ سڑکیں کھدوائیں، لیکن کنونشن بھی ہوں گے. اور زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں میرے خلاف؟ گرفتار کر سکتے ہیں نا. کس چیز میں گرفتار کریں گے؟ 188 میں کریں گے؟ او بھائی چاٹو، 188 میں گرفتار کرو، 1 دن یا 2 دن میں باہر آؤں گا نا. پھر کروں گا، پھر گرفتار کرو، شوق سے کرو. لیکن میں ایک بتا دوں، اگر کسی نے ہمیں غیر قانونی طور پر گرفتار کیا تو وہ شخص جو ہے یا وہ حاکم یا وہ تھانے دار جو کوئی بھی ہوگا، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس پیشے میں ہم نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ ظلم کرنے والے کو چھوڑنا نہیں ہے. انشاءاللہ ہر اس ظالم کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے غلط پرچے کیے ہیں، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، اور انشاءاللہ ان کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے. ان 2 چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا کے خلاف تمین عدالت کی درخواست 1-2 دن میں دائر کر رہا ہوں. شکریہ.